السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم ناظرین، قابل احترام سامعین، عشرہ ذی الحجہ کی فضیلت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایسا کوئی دن نہیں ہے جس میں عبادت کرنا اللہ تعالیٰ کو عشرہ ذی الحجہ میں عبادت کرنے سے زیادہ محبوب ہو۔ اس کے ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے، اور اس میں ہر رات کی عبادت شب قدر کی عبادت کے برابر ہے۔ 1 ذی الحجہ سے 10 ذی الحجہ کے ایام کو عشرہ ذی الحجہ کہتے ہیں۔ ذی الحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد قربانی کرنے والے کے لیے مستحب ہے کہ اپنی قربانی ہونے تک ناخن اور بدن کے کسی بھی حصے کے بال نہ کاٹے۔ ایک اور اہم ترین مسئلہ ہے جو عام طور پر ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ ذی الحجہ کا چاند دیکھنے کے بعد قربانی کرنے والے کو چاہیے کہ اپنے بال اور ناخن نہ نکالے، نہ کاٹنا یہ مستحب عمل ہے قربانی کرنے والے کے لیے۔ لیکن اگر بدن کی صفائی کر کے بہت دن ہو چکے تھے اور ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں میں 40 دن پورے ہو رہے ہیں، تو ایسے لوگ قربانی کرنے تک انتظار نہ کریں، بلکہ 40 دن پورے ہونے سے پہلے ناخن اور بال وغیرہ کاٹ لیں۔ ممکن ہے ہندوستان میں اس سال ذی الحجہ کی پہلی تاریخ شمسی حساب سے 21 یا 22 جولائی بروز منگل یا چہارشنبے کو ہوگی۔ بہتر یہ ہے کہ قربانی کرنے والے منگل کے دن غروب آفتاب سے پہلے تک بدن کی صفائی کر لیں، پھر اس کے بعد سے قربانی کرنے تک بال اور ناخن نہ کاٹیں۔ ایک مسئلہ جو ہمیں سمجھنے کا ہے وہ یہ ہے کہ قربانی کے صحیح ہونے کے لیے شہر میں کسی بھی جگہ نماز عید ہونا کافی ہے۔ یعنی اگر شہر میں کسی بھی جگہ نماز عید الاضحیٰ ہو جائے تو پورے شہر والوں کے لیے قربانی کرنا درست ہو جاتا ہے۔ اس میں عیدگاہ یا جامع مسجد وغیرہ میں نماز کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ شہر میں نماز عید ہو جائے تو قربانی کرنا درست ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہر صاحب قربانی نماز کے بعد ہی اپنی قربانی ادا کرتا ہے، لیکن شرعی حکم یہ ہے۔ اسی طریقے سے وہ جانور جن کی قربانی عیب دار ہونے کے باوجود درست ہوگی تو اس کی کیا حیثیت ہے کہ عیب کتنا ہو، اور کس جیسا عیب جانور کو قربانی سے نہیں روکتا۔ تو جو جانور لنگڑا کر چلتا ہو اور زخم شدہ پیر بھی زمین پر رکھ کر اس کا بھی سہارا لیتا ہو، تو ایسے جانور کی قربانی درست ہے۔ جس جانور کو پیدائشی طور پر سینگ نہیں ہے، یا آدھا یا اس سے زیادہ سینگ ٹوٹ گیا اور دماغ تک اس کا کوئی اثر نہیں پہنچا، تو ایسے جانور کی قربانی جائز ہے۔ جس جانور کا دم یا کان 1/3 سے کم کٹے ہوں تو اس کی قربانی درست ہے۔ جس جانور کا کان درمیان سے صرف چیر دیا گیا ہو یا 1/3 سے کم کاٹ دیا گیا ہو تو اس کی قربانی بھی جائز ہے۔ دونوں کانوں کا کچھ حصہ کٹا ہوا ہو تو دونوں کو جمع کر کے دیکھا جائے، اگر مجموعہ 1/3 کان سے کم ہو تو قربانی جائز ہے۔ خصی جانور جس کے خصیتین نکال دیے گئے ہوں اس کی قربانی جائز اور صحیح ہے۔ ذبح کرنے کے لیے جانور کو گراتے وقت اس میں کوئی عیب پیدا ہو جائے تو اس کی قربانی جائز اور درست ہوگی۔ ایسے ہی وہ جانور جن کی قربانی عیب کے ساتھ درست نہیں ہے وہ بھی ہمارے سامنے آ جائے۔ ایسا لنگڑا جانور جو قربانی کی جگہ تک چل کر نہیں جا سکتا، یا جس کے پیر پر زخم ہے،
اسے زمین پر رکھ کر نہیں چل سکتا، اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ جس جانور کے سینگ ٹوٹنے کا اثر دماغ تک پہنچ گیا یا مکمل جڑ سے سینگ ٹوٹ گیا تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ ایسا جانور کہ جس کا 1/3 حصہ یا اس سے زیادہ کان یا دم کٹی ہوئی ہو تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ بکری کے 2 تھنوں میں سے 1 تھن اگر سوکھ جائے یا کاٹ دیا جائے تو اس کی قربانی درست نہ ہوگی، اور اگر گائے یا اونٹنی کے 2 تھن کٹ جائیں یا سوکھ جائیں تو ان کی قربانی بھی جائز نہ ہوگی۔ جس جانور کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی ہو اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ جس جانور کے دانت اتنے زیادہ گر گئے ہوں کہ وہ چارہ کھانے کے قابل نہیں رہا تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ کسی جانور کے اعضاء زائد ہوں، مثلا 4 کے بجائے 5 ٹانگیں ہوں، تو کیونکہ یہ عیب ہے لہذا ایسے جانور کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ ایک اور مسئلہ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ جانور کی کیا عمر ہونی چاہیے، تو علماء نے لکھا ہے کہ بکرا یہ 1 سال کا ہو، دمبا اگر 1 سال سے کچھ کم ہو یعنی 10 مہینے یا 11 مہینے لیکن دیکھنے میں وہ 1 سال کی طرح کا نظر آتا ہو دمبا، تو اس کی قربانی بھی درست ہے۔ گائے کے لیے 2 سال کا ہونا اور اونٹ کے لیے 5 سال کا ہونا یہ قربانی کے لیے ضروری ہے۔ ان مسائل کو سمجھیں، انشاءاللہ مزید سلسلہ جاری رہے گا۔ اللہ تعالیٰ توفیق عمل نصیب فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔